بسم اللہ الرحمن الرحیم التراکیب النحویہ التراکیب والنحو، تراکیب اور نحو۔ یہاں پہ اس تمرین میں آپ کو ذرا پچھلا جو سبق پڑھا ہے آپ نے اس کے بارے میں آپ سے امتحان لے رہے ہیں اور یہ تمرین آپ سے حل کروا رہے ہیں کہ تاکہ آپ اندازہ ہو جائے کہ آپ پچھلے اسباق میں سے کتنا سبق سمجھ چکے ہیں اور کتنا سبق نہیں سمجھے۔ تو یہاں مصنف فرماتے ہیں صحح الاخطاء فی الکلمات التي تحتها خطوط۔ صحح یصحح تصحیح، اس کا معنی صحیح کرنا۔ الاخطاء غلطیاں، یہ اخطاء جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے خطأ، ٹھیک ہے، خطأ، ھذا خطأ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ فی الکلمات، کلمات میں، کلمات جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے کلمۃ، ٹھیک ہے۔ کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، کلمات بہت سارے الفاظ کو۔ التی تحت، تحت نیچے کو کہتے ہیں، جیسے یہ لائن ہے تو اس کی اوپر کو عربی میں کہتے ہیں فوق، نیچے کو کہتے ہیں تحت۔ اب پیچھے چونکہ کلمات مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ ہا ضمیر لوٹا دیا، تحت ہا۔ خطوط، خط کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے خط، چونکہ یہاں بہت سارے خط ہیں، 1 2 3 4، اس لیے یہاں جمع ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کے نیچے خطوط ہیں ان الفاظ میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو آپ درست کریں۔ ان کلمات میں کہ جن کے نیچے خط کھینچے گئے ہیں تو وہاں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو آپ درست کریں۔ دیکھیں ھذا هو النظارہ، یہ دیکھ نہیں، ھذہ هو النظارہ، یہاں دیکھیں نظارہ مؤنث ہے اس لیے شروع میں ھذہ لائیں، تو یہاں پہ جو غلطی ہے وہ ہوا کی ہے، ہوا نہیں لانا چاہیے تھا بلکہ ہی لانا چاہیے تھا۔ ھذہ ہی النظارۃ یا اخی، یہ وہ چشمہ ہے اے میرے بھائی۔ دوسرا چلیں، حیا بنا فی المسجد، فی کا معنی ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، اس کے لیے آتا ہے فی۔ تو اب یہاں چونکہ مسجد میں نہیں جا رہے، مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور کی طرف جانے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الی، اس کے لیے، لہذا یہاں فی غلط ہے، یہاں ہونا چاہیے الی۔ حیا بنا الی المسجد، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے والدتی سعیدۃ طبیب، تو یہاں لائن جو ہے وہ خط طبیب کے نیچے ہے، تو طبیب غلط ہے اس لیے کہ سعیدہ مؤنث ہے، تو لہذا یہاں طبیب ڈاکٹر کے بجائے طبیبہ آنا چاہیے اور یہاں طبیبہ لفظ آئے گا۔ والدتی سعیدہ طبیبہ، میری والدہ سعیدہ ڈاکٹر ہیں۔ چوتھا لفظ ہے اسمی احمد انا ترکیۃ، میرا نام احمد ہے میں ترکی ہوں، یہاں ترکیہ غلط ہے اس لیے کہ احمد مذکر ہے اور مذکر کے لیے لفظ آتا ہے ترکیٌ، ٹھیک ہے۔ اسمی احمد انا ترکیٌ۔ من این انت یا فاطمہ، یہاں دیکھیں انت یہاں پہ غلط ہے اس لیے کہ یہاں فاطمہ مؤنث ہے، تو جب سامنے مخاطب کوئی عورت ہو، کوئی مؤنث ہو تو انت کے بجائے انتی لایا جاتا ہے، تو ہم یہ لفظ کہیں گے کہ من این انتی یا فاطمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پہلی تمرین۔ دوسری تمرین دیکھیں، فرما رہے ہیں صل اداۃ الاستفہام فی القائمۃ بما یناسب من القائمۃ با، قائمہ لسٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الف والا جو لسٹ ہے، یہ با والا جو لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ اداۃ الاستفہام، استفہام کی جو حروف ہیں ان کو ادوات استفہام کہتے ہیں۔ یہ جو ادات ایک کو کہتے ہیں، ادوات اس کی جمع ہے۔ تو استفہام کے یہ جو الفاظ ہیں پہلے لسٹ میں، الف کے تحت جو لسٹ ہے اس میں، ان کو ان کے مناسب باقی نہیں جو لسٹ ہیں ان کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے من، تو من اسم کا نہیں کہہ سکتے بلکہ من انت یا عدنان، آپ کون ہو اے عدنان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں حل حال کا نہیں کہہ سکتے، حل اسم کا بھی نہیں کہہ سکتے،
اور حل المعطف بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ حل هذه شجرہ، کیا یہ درخت ہے، ٹھیک ہے۔ این حالو کا بھی نہیں کہہ سکتے، این اسم کا بھی نہیں کہہ سکتے، این هذا بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ این المعطف، کوٹ کہاں ہے۔ این انت یا عدنان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں لفظ کی طرف ان جو ہے این ان دونوں کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ ماں کو جو ہے اسم کی طرف لوٹ، مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، اور کیفا حالو کا آپ کی کیا حالت ہے، اور یہ ہے من این انت یا عدنان، آپ کہاں سے ہیں اے عدنان۔ تو یہ والی تمرین بھی الحمدللہ حل ہو گیا۔ آئیے اگلی تمرین کی طرف۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اختر الکلمۃ الصحیحہ، صحیح کلمات اختیار کریں۔ یہ سورۃ اسرتی، اس کے لیے ہادہ آئے گا یا ہادہی آئے گا۔ دیکھیں سورۃ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ ہادہ کے بجائے ہادہی آئے گا، ہادہی سورۃ اسرتی۔ حل ہادہی معطف یا شجرۃ، بلکہ شجرۃ آئے گا، اس لیے کہ ہادہی مؤنث ہے۔ ہوا یقرأ، ہوا مذکر ہے، یقرأ ضمیر یہ صیغہ مذکر کا ہے، لہذا ہوا یقرأ کہیں گے۔ حل انت مصر یا حل انت مصری، تو یہاں دوسرا لفظ آئے گا حل انت مصری، ٹھیک ہے۔ ھذا اخی ہوا مدرس، ٹھیک ہے، ہی نہیں، این انت نہیں بلکہ من این انت، ٹھیک ہے۔ حل این انت غلط ہو جائے، من این انت۔ آگے دیکھیں سعد فی الحمام، سعد جو ہے وہ حمام میں ہے۔ تو یہ تمرین آپ کے سامنے آ گیا، اس کو آپ اچھی طرح حل کریں، اور ان الفاظ کو بھی آپ حل کرنے کے بعد سارا کا سارا جو سبق ہے وہ آپ کا پکا ہو جائے گا۔ جو بھی سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔